زمان شاہ کے چلے جانے کے بعد زامن نے اپنا نکاح نامہ نکالا۔ وہ گرنے سے انداز میں اس پر بیٹھا اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ قسمت نے کیسا مذاق کیا تھا جسے وہ اپنا سب کچھ مان چکا تھا، وہ اس طرح اس کے جذبوں کا ازدحال کرے گی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کوئی نمبر ملایا۔ اسلام آباد کی ویری نیکسٹ فلائٹ کب کی ہے اور اس میں ایک سیٹ اویلیبل ہوگی؟ نہیں بھی ہے تو کسی طرح ارینج کروا کر مجھے کال کرو۔ 5 منٹ بعد ہی اس کے ماتحت کی کال آئی۔ ہیلو، اوکے 4 بجے ٹھیک ہے۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ وہ اپنے آفس میں بنی الماری کی جانب بڑھا، وہاں سے جینس اور ٹی شرٹ نکالی۔ وہ آفس میں کچھ کپڑے ضرور رکھتا تھا کہ کبھی کبھار اسے وہیں سے آؤٹ آف سٹی جانا پڑ جاتا تھا۔ وہ تیزی سے واش روم کی جانب بڑھا۔ شام 6 بجے کا وقت تھا۔ حالہ اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ رمشا اور زامن کی ممی اسی کے لیے شاپنگ کرنے گئی تھی، جبکہ عاصم صاحب بھی کسی دوست سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ وہ لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھی شام کا منظر انجوائے کر رہی تھی کہ مین گیٹ سے زامن کو آتے دیکھ کر وہ حیرت اور خوشی سے ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی۔ زامن سیدھا اسی کی جانب آیا۔ ممی کہاں ہے؟ نہ سلام دعا نہ کوئی گرم جوشی۔ حالہ ایک دم ٹھٹکی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ نے بتایا ہی نہیں اپنے آنے کا؟ حالہ نے خفگی سے کہا، جتنا پوچھا اتنا جواب دو۔ زامن کے سخت لہجے پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ممی اور رمشا شاپنگ کے لیے گئی ہیں اور ڈیڈی بھی نہیں ہیں۔ وہ بھی اب ان دونوں کو ممی اور ڈیڈی ہی کہتی تھی کہ یہ تاکید انہوں نے ہی کی تھی۔ پانی کا گلاس لے کر میرے روم میں آؤ۔ زامن غصے سے اسے حکم دیتا لمبے لمبے ڈاک بھرتا اندر چلا گیا۔ حالہ پریشان ہوتی پانی کا گلاس لے کر زینہ طے کرنے لگی۔ اسے تو زامن کا اجنبی لہجہ پریشان کر رہا تھا۔ نوک کر کے وہ کمرے میں آئی تو نظر سامنے بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے زامن پر پڑی۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کے پاس آئی اور پانی کا گلاس دیا، جسے وہ ایک سانس میں ہی خالی کر گیا۔ پھر غصے سے پاس کھڑی حالہ کو دیکھا جو اس کی غصے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ زامن کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، اور یہی پوچھنا غضب ہو گیا۔ زامن نے پوری قوت سے گلاس سامنے دیوار پر دے مارا، جو چنکے سے ٹوٹ کر گرا اور حالہ کے حلق سے چیخ نکل گئی، کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے مجھے یہ پوچھو، کیا قیامت گزری ہے مجھ پر؟ زامن بیٹھ سے اٹھتے زور سے چلایا، یہ دیکھو اسے، کیا ہے یہ؟ زامن نے غصے سے اس کے سامنے وہ نکاح نامہ لہرایا جو زمان شاہ اسے دے کر گیا تھا۔ حالہ نے رستے ہاتھوں سے اسے پکڑا اور اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ بے اختیار آنسو اس کے گالوں پر پھسلے اور روتی ہوئی آواز میں اس نے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا چاہا کہ زامن کے زوردار تھپڑ سے وہ الٹ کر نیچے گری۔ زامن نے کوئی پرواہ نہ کرتے اس کے پاس بیٹھتے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور اپنا نکاح نامہ اس کے آگے کیا۔ اب اس کو اور اس کو دیکھو، کہاں کوئی فرق ہے؟ بتاؤ مجھے۔ زامن نے غصے سے دانت پیستے اس کے آگے زمین پر دونوں نکاح نامے رکھے اور اس کے بال جھٹکے سے چھوڑے۔ حالہ وہ دونوں کو دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے یاد نہیں پتا تھا کہ اس رات ایسا کچھ ہوا تھا، تو پھر کیسے اس کے سائن انہیں پتا چلے؟ پھر اسپارک ہوا کہ اس رات اس کا بیگ وہیں رہ گیا تھا اور اس کی چیک بک۔ بس پھر وہ سمجھ گئی، مگر اس نے زامن کو کوئی وضاحت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، مگر پھر بھی میں آپ کو کوئی وضاحت نہیں دوں گی۔ ایک عزم سے اٹھتے وہ زامن کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی، کسی خوش فہمی میں مت رہنا، تم اگر میری نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ میں زندہ تمہیں زمین میں گاڑ دوں گا، مگر کسی اور کے حوالے نہیں کروں گا۔ زامن نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑتے ہوئے کہا اور جھٹکے سے چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ وہ قسمت کی اس ستم ظریفی پر سوائے ماتم کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی وہ گھر سے باہر ہی نکلا تھا کہ اسے اویس عالم کی کال آ گئی۔ کہاں ہوں؟ فوراً میرے پاس پی سی او میں پہنچو۔ اویس عالم کسی کیس کے سلسلے میں راولپنڈی آئے ہوئے تھے اور پی سی میں ٹھہرے تھے۔ انہیں تنویر کے تھرو اس نقلی نکاح نامے کا پتہ چلا تھا۔ انہوں نے زامن کے آفس کال کی، وہاں سے پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کال کر کے اسے فوراً بلایا۔ زامن کا دماغ اس وقت کھول رہا تھا۔ اس نے گاڑی کا رخ ہوٹل کی جانب کیا۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے اس نے دوبارہ انہیں کال کی اور کمرہ نمبر پوچھا، پھر سیدھا ان کے کمرے کی جانب بڑھا۔ زمان آج تمہارے پاس آیا تھا۔ اس نے انہیں ساری کہانی سنا دی۔ تمہارے خیال میں یہ صحیح ہے یا غلط؟ انہوں نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ سر وہ سائن حالانکہ ہی ہیں اور بالفرض نہیں ہے تو ان کے پاس کہاں سے اس کے اتنے ایگزیکٹ سائن آئے؟ زامن کی بات پر وہ مسکرائے، پھر اس کی تنویر سے بات کروائی جس نے اسے چیک بک کا راز کھولا اور ان کے ایک ماہر بندے کا بتایا جس نے حالہ کے سائن کی کاپی کی تھی۔ زامن تو ششت رہ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کال بند کر کے فون اویس صاحب کو پکڑایا۔ اس کی حالت دیکھ کر انہیں یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ وہ حالہ کے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھا ہے۔ زامن غلط فہمی میں کس حد تک نقصان کر چکے ہو؟ کیا واپسی کا کوئی راستہ کھلا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہیں سب سے پہلے شک یہی ہوا کہ زامن حالہ کو طلاق نہ دے آیا ہو۔ بہت برا کیا ہے، پھر بھی شکر ہے کہ انتہائی حد تک نہیں پہنچا۔ زامن ان کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا، زامن جذبات کو عقل پر کبھی بھی حاوی مت آنے دینا اور آئندہ یاد رکھنا غلطیاں ہر کوئی کرتا ہے، مگر ان سے ہمیشہ سبق سیکھنا، دہرانا مت۔
اللہ تم دونوں کے لیے بہتر کرے۔ وہ سب راز جو ہم نے سرفراز کو دیے تھے اس نے بینک کے لاکر میں رکھوائے تھے، اور اب تنویر مجھے وہ سب دے چکا ہے۔ حالہ کو بھی پتہ تھا اور اس نے غلطی سے ان کو بتا کر اپنے لیے مزید خطرہ مول لے لیا ہے۔ اب اس کی اور بھی زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے، کیونکہ رحمان کسی بھی وقت اب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے اریسٹ وارنٹ میں بنوا رہا ہوں اور چیف آف آرمی اسٹاف کو انوالو کر رہا ہوں تاکہ اس کی بچنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ امید ہے کل تک کام ہو جائے گا اور پھر ہی ہم اس پر ہاتھ ڈال سکیں گے۔ تب تک تمہیں بہت الرٹ رہنا ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ضامن کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آئی۔ ہیلو، میں نے کہا تھا نا سیدھی طرح سے اسے میرے حوالے کر دو، مگر تمہیں شاید بات سمجھ نہیں آئی۔ اپنی چڑیا میں تمہارے کیسے نکال لایا ہوں، مگر تم نے اسے جو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کی غلطی کی اس کی سزا جلدی ہی تمہیں ملے گی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہیلو، صحیح معنوں میں تو قیامت اب ٹوٹی تھی ضامن پر۔ زمان شاہ کی آواز نے گویا سور پھونکا تھا اس کے کانوں میں۔ کیا ہوا ہے؟ اویس عالم نے سر پکڑے ضامن کو جھنجھوڑا۔ اس نے حالہ کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ اس کے منہ سے بڑی مشکل یہ الفاظ نکلے، فوراً گھر چلو۔ وہ دونوں تیزی سے ضامن کے گھر کے لیے نکلے۔ ضامن کے چلے جانے کے بعد اسے لگا اس گھر میں اس کا دم گھٹ جائے گا۔ وہ کچھ دیر کے لیے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ ضامن کے کمرے سے نکل کر وہ رمشا کے کمرے میں آئی، چادر اچھے سے لی، منہ چھپائی نیچے آئی اور باہر کے گیٹ کی جانب بڑھی۔ ایک غلطی ضامن نے کی تھی اس پر اعتبار نہ کر کے، اور اب ایک غلطی حالہ کر رہی تھی اس چار دیواری سے اکیلے نکلنے کی، اور پھر غلطوں کا تعاون تو بھرنا پڑتا ہے۔ چاچا پلیز دروازہ کھول دیں، میں بس یہاں قریبی پارک تک جا رہی ہوں۔ اس نے چوکیدار کو کہا، مگر بیٹا آپ کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں۔ انہیں عاصم صاحب نے سختی سے منع کیا تھا کہ حالہ کو اکیلے نہ نکلنے دیں باہر۔ انکل کے گارڈ سے نہ آپ ان کو کہیں مجھے فالو کر لیں۔ چاچا نے انہیں فون کیا اور یوں حالہ قریبی پارک تک آ گئی۔ اس وقت وہ کہیں بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ گال ابھی بھی سنسنا رہا تھا جہاں ضامن نے تھپڑ مارا تھا۔ اس تھپڑ سے بڑھ کر ضامن کی بے اعتباری نے اسے مار ڈال رہی تھی۔ کیا وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ اسے ایک موقع بھی ضامن دیتا؟ انہی سوچوں میں وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ پارک میں اس وقت اکا دکا لوگ موجود تھے۔ حالہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عاصم کے کرندوں کے علاوہ زمان کے بندے بھی اسے فالو کر رہے ہیں۔ زمان کے بندے ایک درخت کی اوٹ میں عاصم صاحب کے بندوں کا نشانہ لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایسی گولیاں ان کی جانب پھینکی جن کے پسٹل سے نکلنے کی کوئی آواز نہیں تھی، اور ان کے ساتھ ایسا لکوڈ لگا تھا جو انسان کے جسم میں گولی کے تھرو جاتے ہی اسے کچھ دیر کے لیے بے ہوش کر دیتا ہے۔ جیسے ہی عاصم صاحب کے کرندے بے ہوش ہوئے، زمان نے ایک شخص حالہ کے پاس بھیجا جو بینچ پر ارد گرد سے بیگانہ بیٹھی تھی۔ اس نے پیچھے سے ایک رومال حالہ کے چہرے پر رکھا اور آہستگی سے حالہ کو اٹھا کر پارک کے پیچھے راستے سے نکل گیا جہاں زمان شاہ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ضامن اور اویس عالم جیسے ہی گھر پہنچے، وہاں شاہ ضامن کی ممی اور عاصم صاحب پہلے سے ہی موجود تھے جنہیں چوکیدار نے حالہ کے گھر سے پارک میں جانے کا بتایا تھا۔ انہوں نے مزید بندے پارک کی جانب بھیج دیے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے انہیں ہاسپٹل پہنچا دو۔ کیا ہوا؟ اویس صاحب نے عاصم ملک سے پوچھا۔ وہ دو لڑکے جو حالہ کو فالو کر رہے تھے وہ پارک میں بے ہوش ملے۔ انہوں نے تفصیل بتائی۔ مجھے سر باقر کو کال کرنی ہی پڑے گی، اب انہیں کھلا چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں۔ اویس عالم نے چیف آف آرمی اسٹاف کا ذکر کرتے انہیں کال کی کچھ دیر بعد ان کے پی اے نے لائن تھرو کروائی۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ سر آپ کو کل ایک فائل بھجوائی تھی۔ جی رحمان شاہ کی سر، اس کے اڈوں پہ ریڈ کرنا مسٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس نے ہمیں پرسنل اٹیک کیا ہے اور عاصم ملک کی بہو کو کچھ دیر پہلے کڈنیپ کیا ہے۔ سر وہ بس ابھی تو نکاح کیا تھا۔ سر آپ کی پرمیشن ہو تو آج رات ہی۔ تھینک یو سر، اللہ حافظ۔ ان کی گفتگو سے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ سر باقر نے انہیں پرمیشن دے دی ہے۔ سر نے کہا کہ آپ ریڈ کی تیاری کریں، ان کا ایک بندہ بھی اس کے وارنٹ گرفتاری لے کر یہاں پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے ضامن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی وقت تنویر کی کال آ گئی۔ ہاں تنویر، کیا رپورٹ ہے؟ اویس صاحب نے پوچھا۔ سر وہ حالہ کو لے کر اپنے اڈے پر ہی ہیں، جلد آپ لوگ پہنچیں، میں یہاں کے کچھ راستے کلیئر کرواتا ہوں، آپ بے فکر ہو کر آئیں۔ میں نے اپنی ایک ٹیم اس کے خلاف بنائی ہوئی ہے، ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے کال کاٹ دی۔ لاہور کال کر کے سب کو الرٹ کرو ضامن۔ انہوں نے ضامن کو ہدایت دے کر سمیع کو کال کی۔ ہاں بیٹا، میں تمہیں نمبر سینڈ کر رہا ہوں، یہ تنویر کا ہے، تم اپنے سافٹ ویئر پر اس کی لوکیشن ابھی سرچ آؤٹ کرو، ہم آج رات ہی ریڈ کر رہے ہیں۔ سمیع کو ہدایت دے کر وہ فارغ ہوئے ہی تھے کہ باقر صاحب کا بندہ وارنٹ گرفتاری لے کر آ گیا۔ انہوں نے پیپرز پکڑے اور سیدھا آرمی ایئر بیس پہنچے۔ راستے میں ہیلی کاپٹر ریڈی کرنے کا کہا۔ ان کے پہنچتے ہی تمام انتظامات پورے تھے اور ضامن ہیلی کاپٹر میں لاہور کی جانب روانہ ہوا۔ یو بلڈی بچ، ہمارے خلاف ثبوت دینے گئی تھی، بتا کدھر ہیں وہ پیپر؟ زمان شاہ کچھ دیر پہلے ہی اسے لے کر اپنے اڈے پہنچا تھا، اوپر والی اسٹوری میں ایک بیڈ روم میں اسے لے کر پہنچا۔ اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے غصے سے بولا، مر جاؤں گی مگر کوئی ثبوت تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ اتنا بھاری تھپڑ کھانے کے باوجود وہ نڈر لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی۔ تنویر بھی پاس کھڑا بامشکل خود پر قابو رکھے کھڑا تھا۔ بہرحال وہ ان کے ریڈ سے پہلے زمان شاہ یا رحمان شاہ کو کسی قسم کا شک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ ان کا بندہ نہیں۔ کیا بکواس کی ہے؟ زمان شاہ تو پھر پر ہو گیا اور پھر تھپڑوں کی بارش نہ حالانکہ منہ پر کر دی۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور منہ پر نیل پڑ گئے۔ باندھو اس بچ کو، کل تک ایک دو اور اس سے بھی خطرناک خوراکیں ملیں گی تو سیدھی ہو جائے گی۔ اکڑتی ہے زمان شاہ کے آگے جسے ایک زمانہ پناہ مانگتا ہے۔ زمان شاہ منہ سے کف اڑاتا
تنویر کو کہہ کر چلا گیا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، آہستہ سے اسے سیدھا کیا تو اس کا دل کٹ گیا۔ حالہ کا سوجا چہرہ دیکھ کر اپنے جس دوست نما بھائی اور اس کی اولاد کے لیے اس نے عمر لگا دی تھی، آج اس کے سامنے اس کا کیا حال ہوا۔ اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے، کیونکہ اس وقت جذبات سے نہیں عقل سے کام لینے کا وقت تھا۔ ذرا سی بھی چوک ہوتی تو حالہ ان سب کے ہاتھ سے نکل جاتی، لہٰذا اس نے اپنے جذبات کو قابو کیا۔ ہیلی کاپٹر سے اتر کر وہ دونوں ہیڈ کوارٹر پہنچے جہاں ان کی پوری ٹیم پہلے سے ہی تیار تھی۔ سمیہ نے جگہ ٹریس آؤٹ کر کے پورا میپ ان کے سامنے کھولا۔ ساتھ ساتھ تنویر کے میسیجز بھی آ رہے تھے کہ کون سا ایریا انہوں نے خالی کروا لیا ہے۔ سوائے سمیہ اور اسفند کے کسی اور کو نہیں پتا تھا کہ اس ریڈ میں ضامن کی بیوی کو بھی بازیاب کروانا ہے۔ وہ سب اللہ کا نام لے کر گاڑیوں میں نکلے، سمیہ بھی ساتھ تھی۔ وہ وفن میپ سے وہی راستہ بتا رہی تھی۔ اس اوگس کی زمین پر صرف اونچی اونچی گھاس اور درخت تھے۔ دور سے دیکھنے پر کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں کچھ دور کوئی رہائش بھی ہو سکتی ہے۔ ضامن گاڑیوں سے اترا، اپنی ٹیم کو لیڈ کرتا زمین پر لیٹ کر آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ رہائش ایریا کے پاس آ گئے۔ ضامن نے سب کو مختلف راستوں سے اندر جانے کو کہا۔ تنویر بتا چکا تھا کہ حالہ کو اوپر کے پورشن میں رکھا گیا ہے۔ ضامن نے اسفند کو اپنی ڈیوٹی ٹرانسفر کر کے خود اوپر کے پورشن کی طرف پانی کی پائپ سے چڑھا۔ کسی سانپ کی طرح وہ اس کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچا جہاں حالہ تھی۔ ضامن نے کھڑکی سے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو اسے زمان شاہ اور رحمان شاہ نظر آئے۔ کچھ منہ کھولا ہے اس نے یا نہیں؟ رحمان شاہ غصے سے اسے گھورتا ہوا بولا۔ نہیں، بہت ڈھیٹ ہے۔ زمان شاہ کی لال انگارہ آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ بس پھر آج کی رات تم اس کمرے میں رہ کر اسے اپنی زبان میں سمجھاؤ۔ ابھی رحمان شاہ کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ نیچے سے فائرنگ کی آواز آئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ تم اس کو نہیں چھوڑنا۔ رحمان شاہ گھبرا کر بھاگا۔ اسی لمحے ضامن شیشے کو توڑتا کمرے میں آیا۔ تم؟ زمان شاہ تو اسے دیکھ کر ششت رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ لوگ کوئی ایکشن لیں گے۔ وہ اس وقت خالی ہاتھ تھا۔ ضامن نے گن کا رخ اس کی جانب کر کے اسے ہاتھ اٹھانے کا کہا۔ حالہ کو جس کرسی سے باندھا گیا تھا اس کی پشت ضامن کی جانب تھی۔ اس نے ابھی حالہ کو نہیں دیکھا تھا اور نہ حالہ نے اس سے، مگر اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا نجات دہندہ آ گیا ہے۔ ہاں، میں تمہارا باپ، ضامن نے دانت پیستے سے کہا۔ اب نیچے سے فائرنگ کی آواز آنی بند ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر حالہ کی کرسی کا رخ اپنی جانب کیا اور جو چہرہ اس کے سامنے تھا اس نے اس کے اندر غصے کی شدید لہر پیدا کی۔ جگہ جگہ نیل اور پھٹا ہونٹ جس پر اب خون جم چکا تھا۔ ضامن کو حالہ کی جانب متوجہ دیکھ کر زمان نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ضامن کی گن سے نکلنے والی گولی نے اس کی ٹانگ زخمی کر کے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ زمان یہ بھول گیا تھا کہ سیکرٹ ایجنٹس کی دو نہیں 10 آنکھیں ہوتی ہیں۔ اس وقت تنویر اندر آیا۔ ضامن، حالہ کو لے کر چلو، سب کو ہم نے قابو کر لیا ہے۔ زمان تو تنویر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر ششت رہ گیا۔ اب اسے سمجھ آ گیا کہ ضامن لوگ کیسے اتنی جلدی حرکت میں آ گئے۔ آستین کے سانپ زمان تنویر پر پھنکارا، مگر زخمی ٹانگ کی وجہ سے اسے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اب حالہ کو لے کر جائیں، اس کمینے کو میں اس کے انجام تک پہنچا کر آؤں گا جس نے میری زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اسے میں اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتا۔ ڈرل مشین کہاں ہے؟ اس نے اپنی نظریں زمان پر جماتے ہوئے کہا، جن میں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ تنویر نے اس کمرے کی ایک الماری سے ڈرل مشین نکال کر ضامن کو دی۔ ضامن، حالہ نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ انکل، اسے لے جائیں۔ ضامن تو جیسے حالہ کی آواز سن ہی نہیں رہا تھا۔ تنویر حالہ کے ہاتھ پیر کھول کر اسے باہر نکل گیا۔ انکل، ضامن کیا کرنے لگے ہیں اس کے ساتھ؟ حالہ نے باہر آ کر دہشت سے تنویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اندر سے ڈرل اور کسی کی چیخوں کی آواز آئی۔ یہ حالہ تو دہشت سے کچھ بول نہیں پائی۔ اس نے میری جس پیاری بیٹی کا یہ حال کیا ہے تو ایک گولی اس کا بدلہ لینے کے لیے کافی نہیں تھی۔ بس اب تم چلو یہاں سے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ششت کھڑی حالہ کو لے کر باہر آ گئے۔ کچھ دنوں میں رحمان کا سارا نہ صرف گینگ پکڑا جا چکا تھا اور ان کے توسط سے بہت سے اور شرپسند گروہ کو پکڑا جا چکا تھا جو پاکستان میں مختلف جگہوں پر دہشت گردی کے واقعات میں انوالو تھے۔ رحمان سے انہوں نے یہ بھی کنفرنس کروا لیا تھا کہ سارے راز کو اس رات اسی نے مروایا تھا اور اس جرم میں اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسفند اور سمیہ کی شادی طے ہو گئی تھی۔ حالہ کو عاصم صاحب اپنے گھر لے آئے تھے جبکہ ضامن کا سب نے بائیکاٹ کیا تھا کیونکہ حالہ نے سب کو اس شام کی تھپڑ والی بات بتا کر رخصتی سے انکار کر دیا تھا جو حالہ کے چہرے کے زخم ٹھیک ہونے کے ہفتے بعد رکھی تھی، مگر وہ سب جاننے کے بعد سب نے اس کا ساتھ دیا تھا اور ضامن کا اپنے گھر میں ہی داخلہ ممنوع کر دیا تھا۔ ضامن کو 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ روز وہ حالہ کو کالز کرتا اور ڈھیروں میسیجز، مگر وہ کسی کا رپلائی نہیں کر رہی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے بہن کو فون کیا۔ کیوں فون کیا آپ نے مجھے؟ وہ غصے سے بولی۔ یار کیا ہو گیا ہے تم سب کو؟ بس کر دو۔
भाभी भाई से ज़्यादा प्यारी हो गई। याद करो वो दिन जब मैं तुम्हारी एक बुक ढूंढने के लिए ट्रेनिंग से थका हुआ आया था और फिर सारा दिन सड़कों पर मारा मारा फिरता था। वो दिन भी याद करो जब बारिश में गाड़ी ख़राब हुई और सर्दियों की बारिश में तुम्हें भीगने से बचाने के लिए मैं वर्कशॉप तक गाड़ी को धक्का लगा कर ले गया था। और आज मेरी गलतफहमी कि तुम सब इतनी कड़ी सज़ा दे रहे हो, मैं अपनी फैमिली होते हुए तना हो गया हूँ। जामी ने पूरी तरह प्लानिंग करके रमशा को घेरा था और अपनी जज्बाती एक्टिंग पर इसका दिल किया खुद को अक्सर दे दे। अच्छा भाई बस करो, मैं तो कब का तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ। मगर भाभी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। आखिर रमशा इसके जज्बाती बातों के जेर असर आ ही गई थी। तुम्हारी भाभी की तो ऐसी की तैसी, ये सब वो सिर्फ दिल में ही सोच सका। तुम बस मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना। और हाँ प्लीज़ इसकी कोई पिक्चर ही सेंड कर दो, वाना सी हर। रमशा को अपने साथ मिलाते हुए आखिर में दिल के हाथों मजबूर होकर इसने कहा। रमशा खुद भी अपने भाई भाभी को अब इकट्ठे देखना चाहती थी। ओके वो तो मैं अभी कर देती हूँ, ओके बाय ना। भाभी वाओ कितनी क्यूट लग रही हैं आप इस कलर में, चलें एक सेल्फी हो जाए। वो जो लॉन्च में बैठी समीर की शादी में पहनने के लिए कपड़ों के डिज़ाइन देख रही थी, रमशा की इस मासूम सी फरमाइश पर बेख्तियार इस पर इसे बहुत प्यार आया। अगर भाभी को पता चल जाए कि किस मकसद से ये पिक्चर ले रही हूँ तो ये हाथ जो मेरे गिर्द प्यार से लिपटा है, मेरी गर्दन दबाने में एक सेकंड की देर न लगाएं। जामिन बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था रमशा के मैसेज का। कितने दिन हो गए थे इस दुश्मन जाँ को देखे हुए। कुछ देर बाद इसे व्हाट्सएप पर मैसेज की टून सुनाई दी। इसने तेज़ी से मैसेज ओपन किया तो रमशा और हाला की तस्वीर नज़र आई, लाइट लेमन और फ्रोजी ड्रेस में। वो हमेशा की तरह इसके दिल की दुनिया तहोबाला कर गई थी। मिसिंग यू स्वीट हार्ट। कितने ही इसकी संगत में गुजरे यादगार लम्हे इसकी नज़रों के आगे से गुजरे। यार तुझसे ज़्यादा बेमुरावा दोस्त ना देखा ना सुना। जामिन ने असवन को कॉल करके कहा, जो अपनी शादी की छुट्टियां लेकर घर गया हुआ था। एक दिन बाद मेहंदी थी, अगली बकवास कर। असवन का दिमाग भी हाला वाली बात पर तपा हुआ था। यार बस कर, अब क्या सबके साथ साथ तुझसे भी माफ़ी मांगूँ। वो सब शदीद मोहब्बत में हो गया था। जामिन ने अपना दिफा करने की कोशिश की। बेटा अगर मोहब्बत में ऐसा किया तो फिर रुखसती के बाद हम हाला को नील वील ही देखेंगे। असवन के तंज पर वो मुश्किल अपना कहकर रोक सका। अच्छा यार तू बस मेरा अपनी शादी में आने का वाला मामला बहाल कर। डैडी ने तो सख्ती से मुझे मना किया है कि मैं तेरी शादी में नज़र ना हूँ। खैर तुझसे फड्डे अपनी जगह, मगर तेरे बगैर तो मैं निकाह के पेपर पर साइन नहीं करूँगा। असवन की मोहब्बत पर इसे फ़ख्र हुआ। थैंक्स बड़ी, मगर इलाका गैर में ये खबर ना पहुँचे। जामिन तू कितना डरता है हाला से। हाँ हाँ हाँ, असवन की हंसी ने इसे तपाया। बेटा कुछ दिन बाद तुझसे पूछूंगा। हेलो यार मैं एक ड्रेस भेज रहा हूँ, प्लीज़ किसी भी तरह हाला ने मेहंदी की रात यही पहना हो। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुमने इसे कैसे मनाना है। जामिन के मैसेज ने समीर को अच्छा खासा परेशान किया। भाई खुद तो मजनू बने हुए हैं, मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हो। रमशा ने बेचारगी से सोचा। शाम में रमशा ने एक पार्सल मौसूल किया। भाभी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ मानेंगी। समिया पार्सल लेकर हाला के पास आई। हाँ स्वीटी क्यों नहीं, हाला ने प्यार से इसे कहा। दोनों इस वक्त रमशा के रूम में थी। मैंने नेट पर एक ड्रेस देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने आपके लिए ऑर्डर दे दिया। मेरी विश है कि आप यही ड्रेस पहने। रमशा ने मोहब्बत से कहा। ओह थैंक यू डियर, मगर अब इसका क्या करूं जो कल हम लेकर आए थे। इसने बेचारगी से कहा। चलो दिखाओ, यही पहनूंगी। खुश, इसने मोहब्बत से कहा। ओह थैंक यू। हाला ने पैकिंग खोली तो इसमें बहुत ही स्टाइलिश ऑलिव ग्रीन और ऑरेंज और रेड के रंगों के इम्तियाज़ का गरारा और लॉन्ग शेप पर नफीस मगर हैवी काम हुआ था। ये तो ब्राइडल ड्रेस लग रहा है, हाला ने लोचते हुए कहा। प्लीज़ भाभी। ओके ओके। हाला के मान जाने पर इसने मोहब्बत से इसे गले लगाया और जामिन को डन के साथ विक्ट्री का निशान भेजा। ये असमन की मेहंदी के फंक्शन की बात है। हर जानिब रंगो बू का सैलाब था, सिवाय हाला के सबको बताया जा चुका था जामिन आ रहा है इस फंक्शन में। असमन ने बड़ी पसोपेश के बाद बिलाखिर सबको बना लिया था। हाला जामिन के भेजे हुए सूट में किसी रियासत की शहजादी से कम नहीं लग रही थी। लंबे घने बाल खुले हुए थे, खूबसूरती से किए गए मेकअप में नाजुक सी ज्वेलरी पहने, माथे पर एक साइड पर झूमर लगाए यहाँ से वहाँ फिर रही थी। सारा फंक्शन असवद के घर की लॉन में अरेंज किया गया था। पहले लड़की वालों ने मेहंदी लानी थी, फिर लड़की वालों ने। चूँकि कंबाइंड फंक्शन था सो दोनों साइड्स ने बारी बारी आना डिसाइड किया। आसिम साहब और जामिन की मदर बड़े फ़ख्र से हाला का तारुफ अपनी बहू की हैसियत से सब में करवा चुके थे। हाला समिया की बहन के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। सो जब लड़के वाले थाल उठाए मेहंदी लेकर आए तो हाला इनको रिसीव करने मेन एंट्रेंस के एंड पर समिया के घर वालों के साथ खड़ी थी। असवन की बहनें और कज़न मेहंदी के थाल पकड़े थी, जबकि लड़के को इसके दोस्तों ने लाना था। हाला फूलों के थाल पकड़े खड़ी थी। जैसे ही असवन की कज़न मेहंदी लेकर अंदर आ गई तो इनके पीछे 10 हैवी बाइक्स पे असवन के कज़न्स ने पहले एंट्री दी। सब लड़के वाइट शलवार कमीज़ पर
ڈفرینٹ کلرز کے واسکٹ پہنے تھے۔ سب نے اس منظر کو انجوائے کیا اور چیخ اور تالے بجا کر لڑکے والوں کی ایسی انٹری کو اپریشیٹ کیا۔ آخر میں 2 ہیوی بائکس تھیں جن میں ایک پہ اسون اور دوسری بائک پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر حالہ کو لگا اس کے چاروں جانب روشنیاں بھر گئی ہوں۔ دل کے کسی کونے میں بہت شدید خواہش تھی اس ستمگر کو آج دیکھنے کی۔ وائٹ شلوار قمیض پر اولیو گرین واسکٹ پہنے، گوگلز لگائے، وہ بھی کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی بائک بالکل حالہ کے پاس روکی اور پھر اس سے اتر کر اسے نظریں بھر کر دیکھا۔ ہلکے سے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بولا، ہائی مائی لیڈی، جبکہ حالہ تو ابھی تک اس ساحر کی مسکراہٹ کے سحر سے نہیں نکل پائی تھی جس قدر وہ ہٹ ہوئی تھی۔ ابھی تو اتنی جلدی وہ اس کو معاف کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ وہ اسٹیج کے پاس کھڑی مٹھائی کی چیزیں ارینج کرتی اسٹیج پر پہنچا رہی تھی کہ اس کے واٹس ایپ پر میسج کی ٹون آئی۔ اس نے میسج اوپن کیا تو ضامن کا میسج تھا، واننا ٹیک یو ٹونائٹ ٹو اے پلیس ویئر نو ون کوڈ سی یو اینڈ آئی کوڈ ٹیل یو ہاؤ مچ آئی لو یو، اور ساتھ ڈھیر سارے ہارٹس اور کسنگ ایموجی تھے۔ حالانکہ گال دہک اٹھے۔ اس نے غیر اختیاری طور پر جو ہی نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اسٹیج پر اسون کے ساتھ بیٹھے ضامن سے نظر ملی جو اس کے بلشنگ فیس کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پایا تو اپنی شرارتی مسکراہٹ سمیت اسے آنکھ ماری۔ حالہ نے باختیار رخ پھیر کر اپنے دھر دھر کرتے دل کو سنبھالا۔ مہندی کی رسم کے بعد جیسے ہی گروپ فوٹو کا سلسلہ شروع ہوا، اسون نے عاصم صاحب اور ان کی فیملی کو آنے کو کہا۔ عاصم صاحب اور ان کی بیگم سمیع اور اسون کے ساتھ صوفہ پر بیٹھ گئے جبکہ حالہ اور رمشا صوفے کے پیچھے چلی گئیں۔ حالہ نے شکر کیا کہ ضامن نہیں تھا وہاں، مگر یہ شکر تھوڑی دیر کا تھا۔ جیسے ہی فوٹوگرافر پکچر لینے لگا، اسون نے اسے روک کر ادھر ادھر دیکھا کہ دائیں طرف سے ضامن آتا دکھائی دیا۔ حالہ پزل ہوئی جب ضامن اس کے دائیں طرف آیا کیونکہ اس کے بائیں طرف رمشا کھڑی تھی۔ ابھی فوٹوگرافر تصویر لینے ہی والا تھا کہ حالہ کو اپنی کمر پر ضامن کا ہاتھ سرسراتا محسوس ہوا۔ اس کی تو سانس سینے میں اٹک گئی۔ بھابھی پلیز تھوڑا سا اسمائل کریں۔ فوٹوگرافر بھی ان کا جاننے والا تھا جس کو پتا تھا کہ حالہ ضامن کی بنکوا ہے۔ حالہ نے ایک غصیلی نظر ضامن پر ڈالی جو سامنے دیکھتا شرارتی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ حالہ نے ایک سیکنڈ میں کچھ سوچا اور اپنا پاؤں اندازے سے آگے بڑھا کر اپنی ہیل کے نیچے ضامن کا پاؤں زور سے دبایا۔ ضامن ایک دم چیخا اور حالہ نے فوراً پاؤں کھینچ کر منہ نیچے کر کے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ کیا ہوا؟ سب نے ایک دم پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، وہ پاؤں پہ کچھ کاٹا ہے۔ اسون پریشانی سے کھڑا ہوا۔ دکھاؤ۔ ارے کچھ نہیں ہوا، بیٹھ جاؤ۔ اسے بٹھا کر اب کی مرتبہ ضامن نے تمیز سے فیملی پکچر لی۔ کھانے کے بعد رمشا حالہ کے پاس آئی۔ بھابھی وہ اویس انکل باہر گاڑی میں بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو کیا وہ جا رہے ہیں؟ حالہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ شاید آپ جلدی سے جائیں۔ حالہ تیزی سے اپنا لہنگا اٹھائے باہر آئی۔ ابھی وہ گلی میں نکل کر ان کی گاڑی ڈھونڈ رہی تھی کہ ایک ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے ڈر کر دیکھا تو وہ ضامن تھا جو اسے لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ چھوڑیں میرا ہاتھ۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی جو خاموشی سے اسے لیے گاڑی میں بٹھا کر تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب آیا، مبادا کہ وہ لاک کھول کر اترتی۔ بیٹھتے ساتھ ہی وہ زن سے گاڑی بڑھا کر لے گیا۔ آپ لاک کھول رہے ہیں یا میں شور مچاؤں؟ حالہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ جب تک ضامن لاک نہیں کھولے گا اس کے سائڈ کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ ضامن خاموشی سے نمبر ملا رہا تھا۔ ہیلو، میرے اما ابا کو بتا دینا کہ حالہ کی رخصتی ہو گئی ہے، اس وقت وہ اپنے میاں کے ساتھ اپنے گھر جا رہی ہے اور وہاں سے ڈائریکٹ اس کے بیڈ روم۔ ضامن کی بات سن کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے۔ ہاں ہاں ہاں، آف کورس، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ مجھ سے پہلے تو پیور شادی شدہ کہلائے۔ ایویں تو آج کا ڈریس نہیں بھجوایا تھا، دلہن بنا کر ہی اسے اپنے روم میں لے کر جانا تھا۔ ضامن تو آج اسے شوق پہ شوق دینے پہ تلا ہوا تھا۔ اس نے کن اکھیوں سے حالہ کے حیران چہرے کو دیکھا۔ چل اب باقی سب کو تم سنبھال لینا، کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر کے ایک نظر حالہ کے غصیلے چہرے پر ڈالی، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا جھومر ٹھیک کیا جو اسے گاڑی میں زبردستی بٹھانے کے چکر میں اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ حالہ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ دھیان سے گاڑی چلائیں، جس گولڈن نائٹ کے چکر میں یہ ساری پلاننگ کی ہے نا، ایکسیڈنٹ کرا کر کہیں اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ ہاں ہاں ہاں، اس کی جلی کٹی باتیں ضامن کو کہکے لگانے پر مجبور کر رہی تھی۔ کسی بھول میں مت رہیے گا، میں اتنی آسانی سے آپ کو اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے غصے سے ضامن کو گھورا۔ آہا، دشمنی کا کھلم کھلا اعلان۔ ضامن اس کے لہجے سے محفوظ ہوا۔ گھر آتے ہی گاڑی اندر لے جا کر اس نے حالہ کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور ایک مرتبہ پھر آج اسے کوئی موقع دیے بغیر اپنے بازو میں اٹھایا، کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر بٹھاتے۔ ضامن نے پلٹ کر کمرے کے دروازے کو لاک کیا۔ حالانکہ تو حالت غیر ہو رہی تھی، وہ اس کے سامنے دو زانو بیڈ کے پاس بیٹھا اور اس کی گود میں سر رکھ دیا۔
آئی ایم ایکسٹریملی سوری فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ. میں نے آپ پہ ہاتھ اپنی محبت کے انتہا میں اٹھایا تھا. میرے لیے تصور ہی اتنا جان لیوا تھا کہ کوئی آپ کا دعوے دار بن کر میرے پاس آئے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے عشق انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور آپ سے میں نے عشق کیا تھا. پھر بھی میں اس سب کے لیے معافی مانگتا ہوں. جتنا مارنا ہے مجھے مار لیں، مگر مجھ سے یہ دوری والی بات مت کریں. میں نے یہ دن بہت تکلیف میں گزارے ہیں. پلیز خالہ. ضامن ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ ایک آنسو کا قطرہ اس کے بالوں پہ گرا. ایک دم اس نے سر اٹھایا تو دوسری طرف برسات شروع ہو چکی تھی. خالہ میری جان. وہ بے اختیار اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور اسے باہوں میں لینا چاہا کہ اس نے روتے ہوئے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے. مت ہاتھ لگائیں مجھے، وہ روتے ہوئے بولی. ضامن نے زبردستی اسے کھینچ کر اپنے بازو میں بھینچا اور اس کے بالوں پر ماتھے پر بوسے دیے. اتنی تکلیف آپ کے تھپڑ سے نہیں ہوئی تھی جتنی آپ کی بید باری نے دی ہے. اس کے سینے پر سر رکھ کر روتے ہوئے شکوے کر رہی تھی. ویری سوری، ضامن نے کہا. مجھے لگا میں تپتی دھوپ میں کھڑی ہو گئی ہوں. آپ تو میری چھاؤں ہیں، میرا سب سے قیمتی رشتہ. اگر آپ ایسے کریں گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ رو رو کر وہ دل کی بھڑاس نکال رہی تھی اور ضامن کے لیے اسے سمیٹنا مشکل ہو رہا تھا. آئندہ ایسا نہیں ہوگا. ضامن کے لفظوں پر وہ یقین لے آئی. پھر کچھ یاد آنے پر پیچھے ہوئی. ضامن نے حیرت سے اسے دیکھا. آپ نے اس رات زمان کے ساتھ دل سے کیا کیا تھا؟ خالہ پلیز ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اینی ون ایلس. ضامن نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. پلیز بتائیں نا، نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گی. اس نے ضامن کو دھمکی دی. یہ فرسٹ اور لاسٹ ٹائم بتا رہا ہوں، ادروائز ہم اپنے مشن اور پروفیشنل لائف سے متعلق باتیں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے. وہ مشن پرسنل بھی تھا اور اس سے بدلہ آپ نے اپنے پرسنل کنسرنس کی وجہ سے لیا تھا. ہاں یہ صحیح ہے. جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو آئی کانٹ ٹیل یو مجھ پر کیا قیامت ٹوٹی تھی. لہٰذا میں نے ان ہاتھوں میں اتنے سوراخ کیے تھے کہ وہ آئندہ ہاتھ اٹھنے کے قابل نہ رہیں. اف ضامن، آپ کتنے خوفناک ہیں. وہ حیرت سے پٹی آنکھوں سے اس کی بات سنتی اس سے پیچھے سرکی. اس سے بھی زیادہ دہشت ناک ہو جاؤں گا اگر اب آپ مجھ سے دور ہوئی. اس لیے نہیں بتا رہا تھا. اس نے خالہ کو دھمکی دی. اس کے تو مجھ پر اٹھنے والے ہاتھوں کے ساتھ یہ سلوک کیا آپ نے، اور آپ نے جو مجھ پر ہاتھ اٹھایا اس کا کیا؟ خالہ نے اسے جتایا. ضامن نے اس کے آگے اپنا وہ ہاتھ پھیلایا. آپ کی مرضی، جو سلوک کرنا چاہے کرے، میں اف تک نہیں کروں گا. اپنی اسی جان لیوا مسکراہٹ سے اس نے خالہ کو دیکھا. خالہ نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ہر طرف وہی بسی ہوئی تھی. اس نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو تھام کر اس پہ اپنے لب رکھے، پھر اپنے گال سے مس کرتے ہوئے بولی. یہ ہاتھ تو میری جان ہے. ضامن نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا اور پھر اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا. ہاں جی، تو یہ تھا انا الیاس کا بیوٹیفل ناول. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بہت اچھا لگا ہوگا. پلیز اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہتا ہے. اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.